کوئی باپ کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ماں کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ جو میری ماں کو گالی دے، جو میرے باپ کو گالی دے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ جو فاطمہ کے بابا کو گالی دے، جو حسنین کے نانا کو گالی دے، ہم اس کے اوپر خاموش ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر اسوا فاؤنڈیشن کے سٹیج کے اوپر اور بھائی مطیع اللہ کے انعقاد پذیر اس جلسے کے اندر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری محبت، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا، جو آپ کی توہین کا ارتکاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان میں رہنے والا ہو 295 کے قانون میں لا کر پھانسی کے گھاٹ کے پر چڑھوا کے چھوڑیں گے، اور اگر بیرون ملک کا رہنے والا ہو اس کے خلاف قوانین اسلامیہ کو حرکت دلوانے کے لیے جلسوں کا انعقاد کریں گے، جلوسوں کا انعقاد کریں گے، ریلیوں کا انعقاد کریں گے، اور اگر کوئی ریاست یا اس کا سربراہ اس کارے سیاہ کے اندر ملوث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو للکار کے چھوڑیں گے، اس کو بے غیرتی بے حمیتی کے اوپر سرگنشت کر کے چھوڑیں گے، اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کا انعقاد کر کے چھوڑیں گے، اور حرمت رسول اللہ زندہ باد کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ جو میرے باپ کو برا کہے اگر میں اس کو تھپڑ نہیں مار سکتا، اس سے قطع تعلقی تو کر سکتا ہوں۔ جو میرے حضور کو برا کہے اگر میں تلوار جہاد کو بے نیام نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے ساتھ سفارتی اور معاشی بائیکاٹ تو کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، رائے ونڈ کے رہنے والوں، مجھے یہ بات سمجھاؤ، میری آواز میں اپنی آواز کو ملاؤ، میری آواز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچاؤ، میری آواز کو قصر شاہی تک پہنچاؤ، میری آواز کو قصر صدارت تک پہنچاؤ، میری آواز کو ایوان وزیر اعظم تک پہنچاؤ کہ ہم فرانس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں، ہم فرانس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے پر آمادہ و تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو حضور کا نہیں ہے ہم اس کے نہیں بن سکتے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ فوجی اپنی وردی کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، وزیر اعظم اپنی کرسی کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، اسپیکر اپنی کرسی کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، پولیس کا افسر اپنے عہدے کو گالی دینے کو گوارا نہیں کرتا، لیکن جب حضور کی بات آتی ہے ہمیں تحمل کا درس دیا جاتا ہے، ہمیں صبر کا درس دیا جاتا ہے، ہمیں برداشت کا درس دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر باپ اور ماں کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اگر وردی اور کرسی کی توہین کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کی توہین کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جو حضور کی بے ادبی کرے گا، جو حضور کو برا بلا کہے گا، حضرات گرامی قدر ببانگے ڈھول حضور کے پروانے، شمع رسالت کے پروانے، سید البشر کے جانثار اس بات کا اعلان علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں کرتے رہیں گے۔ جو حضور کا شاتم ہے، جو حضور کا گستاخ ہے، وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، جو حضور کا گستاخ ہے اس کی گردن کو تن سے جدا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو برادری کی عزت میں کٹ جانے والے، یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو پارٹی کے لیے مر جانے والے، یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو الیکشن کے اندر اپنی ناک کے لیے مرنے مٹنے کے پر آمادہ و تیار ہو جانے والے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کا مقام یہ ہے اگر برادری کی عزت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے پہ آمادہ و تیار ہو سکتے ہو، اگر الیکشن کے دوران اپنی پارٹی کی عزت کے لیے تن من دھن نچھاور کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہو، تو حضرات گرامی قدر پھر ہمیں اس بات کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جہاں پر فاطمہ کے بابا کی حرمت کی بات ہوگی، جہاں پہ حسنین کے نانا کی عزت و تقدس کی بات ہوگی، جہاں پر ابو بکر و عمر کے داماد کی عزت اور ان کے امتیاز کی بات ہوگی، جہاں پر عثمان و علی کے سسر کی حرمت کی بات ہوگی، رب کعبہ کی قسم ہے کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن شان رسالت کو فرانس کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، فاطمہ کے بابا کی بات ہو اور حسنین کے نانا کی بات ہو،
اور ہم ان کی بے ادبی کو برداشت کر لیں. رب کعبہ کی قسم ہے, کٹ تو سکتے ہیں, مر تو سکتے ہیں, فنا کے گھاٹ تو اتر سکتے ہیں, موت کا پیالہ تو پی سکتے ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑی کو تو ڈلوا سکتے ہیں, پیروں میں زنجیر کو تو ڈلوا سکتے ہیں, سولی کے پھندے پر تو چڑھ سکتے ہیں, لیکن کملی والے کی ذات کی بے ادبی کو گوارا نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر, ہمیں اس بات کا پتا ہے خان صاحب کے گھٹنوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے وہ میکرون کے لاولانے جہاد کر سکیں, لیکن خان صاحب آپ ان کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کا انقطاع کر سکتے ہیں. آج بھٹا محبت کے اندر ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں, ایجنسی اور اداروں کے مخبروں کے توسط سے, حکام بالا کو سوشل میڈیا کے توسط سے اس پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم میکرون اور فرانس کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات کو قبول کرنے کے لیے مادہ و تیار ہو سکتے نہیں. ہم فرانس کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات کو قبول کرنے پہ مادہ و تیار ہو سکتے نہیں. اور آپ کے توسط سے, سوشل میڈیا کے توسط سے, حساس اداروں کی مخبروں کے توسط سے, جو بڑی تعداد میں میری تقریروں کو قلم بند کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ایوان صدارت میں, ایوان بدارت عظما میں اور قصر شاہی میں اس بات کو پہنچا دینا چاہتا ہوں, اگر تم نے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ نہ کیا پھر قصور کی بات نہیں, پھر لاہور کی بات نہیں, پورے پنجاب کو جگا دیا جائے گا, خیبر پختونخوا کو جگا دیا جائے گا, سندھ کو جگا دیا جائے گا, بلوچستان کو جگا دیا جائے گا, اور اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا, اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم رسالت. اور مغربی لوگوں, تم جھوٹ بولتے ہو, تمہارے حریت فکر کے, تمہارے آزادی اظہار کے پیمانے دوہرے ہیں. ایک انسان کی عزت کو بچانے کے لیے حق عزت کا قانون بناتے ہو, میکرون کو گالی دو, میکرون کو برا بلا کہو, فیس بک کے اوپر تمہارے پیج کو بین کر دیا جائے گا, لیکن حضور اقدس کی ذات کی تنقید کر دی جائے, اس کو آزادی اظہار قرار دے دیا جائے گا. گزشتہ سال میں برمنگھم ایئرپورٹ پہ اترا, برمنگھم ایئرپورٹ کے کاؤنٹر کے پر یہ تحریر موجود تھی, ابیوز ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. تم ایک امیگریشن افسر کی توہین کو گوارا نہیں کرتے. وہ جو 1.5 ارب انسانوں کا مقتدا ہے, وہ جو 1.5 ارب انسانوں کا پیشوا ہے, جو ہمارے دل کی دھڑکن ہے, ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہے, ہماری روحوں کا قرار ہے, ہمارا قائد ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہمارا مقتدا ہے, ہمارا پیشوا ہے, ہمارا ساقی ہے, ہمارا شافع ہے. حضرات گرامی قدر, ہم اس کی بھی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے.